بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق 1 منٹ کا غصہ مدافعتی نظام کو 4 سے 5 گھنٹے تک کمزور کر سکتا ہے۔ اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا، اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ چیزیں ملیں گی، یہ دونوں وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ آپ جتنا زیادہ کسی شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کو اس سے پیار ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جب لوگ جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں تو زیادہ ایماندار ہوتے ہیں اور سچ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ رات گئے بات چیت کے دوران چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ عرب والوں کی خاص نصیحتیں: کسی دوست کو قرض دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ دونوں کو کھو سکتے ہیں۔ کسی کو اس کی مزدوری اس کا کام ختم ہونے سے پہلے نہ دو۔ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب احتیاط سے کریں، کیونکہ وہ آپ کی 90% خوشی یا ناخوشی کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اچھا گزرے تو دیر سے نہ سوئیں۔ موبائل فون کو اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات برباد نہ کرنے دیں، جیسا کہ یہ فون آپ کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ اس کے لیے جو آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ جب آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ کو ایسا کرنے پر پچھتاوا ہوگا، تو آپ اکثر پچھتائیں گے۔ بہادر بنو، اور اگر بہادر نہیں ہو تو بہادر بننے کا دکھاوا کرو، کوئی بھی فرق محسوس نہیں کرے گا۔ جب آپ کو کوئی اچھی کتاب نظر آئے تو اسے خرید لیں، بھلے وہ آپ نے پہلے سے پڑھ رکھی ہو۔ آپ کے بچے جب 16 سال کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے فارغ وقت میں انہیں کام کرنے کی ترغیب دیں، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ممکن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی چیز 2 بار سے زیادہ ادھار لیتے ہیں تو بہتر ہے کہ اسے خرید لیں۔ مشکوک جگہوں سے دور رہیں، برے واقعات صرف وہاں ہوتے ہیں۔ جو اپنا پیسہ صحیح خرچ کرنے میں ناکام رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کی ہر چیز میں ناکام ہے۔ جب کوئی آپ سے سوال کرے اور اس کا جواب نہ دینا ہو تو صرف مسکرا کر کہیں کہ آپ یہ بات کیوں جاننا چاہتے ہیں۔ تعریف ہر کسی کو پسند ہے، لہٰذا اس میں کوتاہی نہ کریں، مگر منافقت سے بچیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو انہیں موقع دیں کہ وہ کھیل ہی کھیل میں آپ سے جیت سکیں۔ جب آپ مسائل پر غور کرتے ہیں تو آپ کو مزید مسائل نظر آنے لگتے ہیں، اور جب آپ ان کے حل پر غور کرتے ہیں تو آپ کو کئی رستے نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی ہر بات یا حرکت کو خود پہ نہ لیا کریں، وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں۔ کبھی اس مقصد پر سمجھوتا نہ کریں جسے پانے کی بہت چاہت رکھتے ہوں، کیونکہ انتظار اور کوشش کرنا مشکل ہوگا، مگر پچھتاوا پالنا عذاب ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کچھ نیا کرنے سے پہلے ڈرے نہیں، کیونکہ اگر زندگی میں کچھ نیا نہیں آئے گا تو یہ بے رنگ اور بورنگ ہونے لگتی ہے۔ اگر کسی شخص سے باتیں کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں نمی اتر آتی ہے تو کافی حد تک ممکن ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو کچھ کہے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھیں، ممکن ہے وہ اس کی وضاحت میں سچ بتا دے۔ کسی بھی جذباتی ہرٹ کا احساس 12 منٹ تک ہوتا ہے، اس کے بعد جو محسوس ہوتا رہتا ہے وہ ہمارے احساس کے ہونے کی وجہ سے ٹھہر جانے والا درد ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق 90% لوگ جو باتیں میسیجز پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کہہ پاتے۔ سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی۔ جب کسی کو نیا پین گفٹ کیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ
اپنا نام لکھتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق خواب میں مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خواب دیکھنا اور پڑھنا دماغ کی دو مختلف سائیڈز کے فنکشن ہیں جو خواب کے دوران ایک ساتھ کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ غیر ضروری باتوں پر بھی، تو وہ شخص اندرونی طور پر انتہائی اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص کم بولتا ہے مگر جب بولتا ہے تو بہت تیزی سے بولتا ہے، تو ایسا شخص اپنے اندر کچھ راز رکھتا ہے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ شخص معصوم اور نرم دل کا مالک ہے۔ اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اوور تھنک کرنے کے بجائے اپنی سوچیں لکھیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ آنے والے برے واقعات کو سوچتے نہ رہیں، اکثر یہ آپ کو بے چین رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ واقعہ ہو بھی نہ۔ ایک وقت میں ایک سوچ سے ڈیل کرنا سیکھیں۔ ہر معاملے کو مختلف زاویوں سے سوچیں تاکہ اس کا بہتر حل تلاش کیا جا سکے۔ کوئی ضروری بات سوچنے سے پہلے اپنا ذہن سوچوں سے خالی کریں، یہ آپ کو درست فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ ان سوچوں پر ہرگز انحصار نہ کریں جو آپ کے دماغ میں غصے کی حالت میں آئی ہوں۔ محبت میں کچھ عورتوں کا برا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب وہ کسی مرد کو بول دے کہ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ کسی کی بلا وجہ بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ صرف اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کر آگے بڑھیں۔ معاف کر دینے سے خوشیاں ملتی ہیں، اور روٹھ کر الگ ہونے اور انتقامی جذبات کا اظہار کرنے سے اینزائٹی اور ڈپریشن جنم لیتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔